بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو ناموں کی فہرست ہے ان میں سب سے پہلا نام محمد عمر کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ حج بدل کس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے کرنا ہوتا ہے، کب کرنا ہوتا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے ساری چیزیں۔ یہ جو سیشن ہوتا ہے وہ مختصر سوال و جواب کا ہوتا ہے، لیکن آپ کا بھی سوال بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبا ہے، لیکن ہے وہ بھی مختصر، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے اپنا حج کرتے ہیں ایسے ہی حج بدل کہتے ہیں۔ پہلے آپ نے پوچھا حج بدل کہتے کس کو ہیں، تو حج بدل کسی آدمی کی طرف سے یا عورت کی طرف سے جس پر حج فرض ہو، یا ایک حج فرض نہ ہو لیکن وہ اپنا حج کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ کسی پر حج فرض ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، یا بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، جو نہیں جا سکتا، تو وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے اپنا حج کرا لیتا ہے۔ حج اپنا اور حج بدل طریقہ اس کا سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اپنے حج میں اپنی نیت کی جاتی ہے، اور حج بدل میں جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے اس کی نیت کی جاتی ہے۔ باقی ہے کہ اس میں کچھ علمی مسائل آتے ہیں، وہ اس وقت ڈسکس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا قربانی کس طرف سے ہو نہ ہو، وہ یہاں پر اس کا موضوع نہیں ہے۔ ویسے سمجھ لیجئے کہ کسی پر حج فرض ہو، وہ نہ جا سکتا ہو، یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا بہت ضعیف ہو، تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے، اور یا ہے کہ وہ یوں ہی کسی کو کرانا چاہتا ہے، نفلی ہے، تو حج بدل اس کو کرا سکتے ہیں۔ اور فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے حج میں اپنی نیت کی جاتی ہے، اور حج بدل میں جس کی طرف سے حج ہوتا ہے اس کی طرف سے نیت کی جاتی ہے۔ ایک اور نام ایاز صاحب ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے ابو کی کرانے کی دکان کھولنے جا رہے ہیں، میرے ابو کرانے کی دکان کھولنے جا رہے ہیں، تو اس میں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، تو ہمارے ابو اگر کوئی اسرائیلی پروڈکٹ بیچتے ہیں تو کیا پیسہ حلال ہوگا؟ یہاں پر دو باتیں، ایک تو حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ اس کی انکم حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ انکم تو حلال ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک سامان دے رہے ہیں اور اس کے عوض میں پیسہ لے رہے ہیں۔ لیکن ایک ہے اسلامی غیرت۔ ظاہر بات ہے کہ اسلامی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ چیزیں نہ بیچی جائیں، اپنے یہاں ان کو نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے اسباب پیدا کر دے گا، آدمی دوسری برانڈ رکھے گا، وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ نکل جائیں گی۔ تو اسلامی غیرت یہ ہے کہ ایسی چیز نہ لی جائے، نہ بیچی جائے، نہ خریدی جائے انہیں، نہ ان کا کوئی سپورٹ کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی آدمی بیچ دیتا ہے تو وہ آمدنی جو ہوگی اسے حرام نہیں کہیں گے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے نبیل ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اس طرح کا ڈانس اور میوزک وغیرہ کرنا درست ہے؟ انہوں نے جو بھیجا ہے وہ بہت، حالانکہ نہیں دکھانا چاہیے لیکن مختصر سے انہوں نے اس طرح کا بھیجا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس ملک کا مسئلہ ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ باقی اتنی بات تو طے ہے کہ جس انداز میں یہ عورت اظہار کر رہی ہے وہ تقریباً ڈانس سے ملتی جلتی شکل ہے، لیکن بین ہی اس کو ڈانس نام دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، پتہ نہیں کون سے ملک کے لوگ ہوں، وہاں ان کے لحاظ سے کیا چیز چلتی ہو۔ اور جہاں تک پردے کا مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بہت سے لوگوں کیا یہ کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو اتنی بات طے ہے کہ جو وہ عورت جس انداز میں اپنے بدن کو حرکت دے رہی ہے وہ چیز تو بالکل غلط معلوم ہو رہی ہے، لیکن بالکل اس کو دوسرے رخ پر لے جانا کہ وہ بالکل حرام قطعی کا حکم لگانا تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہ معلوم ہو جائے، وہ کس ملک کے ہیں یہ نہ معلوم ہو جائے۔ کیونکہ ابھی بھی ترکی ہے، اسی طرح مصر ہے، اور اس کے بالکل دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ افریقہ وغیرہ ہے، وہاں کے بہت سی چیزیں ایسے کلاسیکل یا وہاں کے ایسی رسمی چیزیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب انداز میں لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ڈانس ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے وہ ایک
ایک کلاسیکل یا ان کے یہاں ایک وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو پشتینی طور پر وہ چیز چلی آئی ہے. تو بہرحال اس پر ایسا کوئی حکم لگانا بڑا مشکل ہوگا کہ بے عینی اس کو ڈانس کہا جائے اور حرام کا فتویٰ لگایا جائے، جب تک کہ اس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں الفاظ اور کس انداز میں وہ چیزیں کہہ رہے ہیں. ایک اور ہمارے سامنے نام تو نہیں ہے، انہوں نے کامنٹ کیا کہ میں کانپور سے ہوں، حافظہ کر رہے بچوں کو اتنا زیادہ پیٹا جاتا ہے، جیسے استاد مارتے ہیں، خون نکل آتا ہے، گلا دبا دیتے ہیں. اللہ اللہ، یہ کیا کرنا ٹھیک ہے؟ ہم کیسے اپنے بچوں کو حفظ کرائیں؟ کسی بڑے نقصان کا ڈر لگتا ہے. ابھی کان میں مار دیا، کان سن ہو گیا، یہ حال ہر مدرسے کا ہے. میرا بیٹا کہیں بھی جانے سے ڈرتا ہے. میرا خیال آپ نے تھوڑا سا مبالغہ کر دیا، کیونکہ اگر گلا دبایا تو مرا کیوں نہیں وہ؟ بھائی اگر گلا اس نے دبایا تھا تو اس کو مر جانا چاہیے، صرف ایسے ہی کیا تھا. خون نکلا تو کتنا نکلا. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں بڑی پرابلم ہے کہ بیلنس نہیں لے کے چلتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد نے ایسے کیا اور بچے نے یوں کیا اور اس کا یہاں پر ٹپائی میں لڑ گیا. تو اس انداز میں تو یہ پیش کرنا ہے تو خود مصیبت کو دعوت دینا. اگر حکومت کو معلوم ہو جائے کہ باپ رے باپ مدرسوں میں مارا جاتا ہے، گلا دبایا جاتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، کان کے پردے سن کر دیے جاتے ہیں، تو سارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے گا. ایسا کہیں نہیں ہوتا. پٹائی ہوتی تھی پہلے، اب وہ بھی سب کم ہو گئی. کہیں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تو اس کالجوں میں بھی ہوتی ہے، اسکولوں میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ اتنی ہلکی پھلکی پٹائی ہوتی ہے. لیکن عام طور سے ہماری جو معلومات ہے وہ یہ کہ اب ایسی پٹائی کا رواج نہیں رہے گا، ختم ہو گئی سب پٹائیاں، کیونکہ ہر آدمی ڈرا ہوا ہے. باقی یہ کہ بہت سارے مدرسے ہیں جہاں بالکل پٹائی بین ہے، تو وہاں آپ داخل کرا دیجئے. اور اتنا زیادہ ڈرنا بھی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ 100-150 سال میں بھی کبھی کوئی ایسی نظیر ہوگی کسی نے گلا دبا دیا ہو، بچے کا مر گیا ہو، یا اتنا خون مارا ہو، یا کان کا پردہ بالکل پھٹ گیا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ایک چیز اور ہے کہ پڑھانے والوں کو بھی ایسا نہیں چاہیے. پڑھانے والوں کو محبت و پیار سے پڑھانا چاہیے، نہیں کہ ان کے اندر اتنی دہشت پیدا کر دی جائے بچوں کو کہ وہ جاتے ہوئے ڈریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ایسا پڑھانے والوں کو بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ اگر خود یہاں کے بہت سے مدرسے میں اگر معلومات حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضمانت مل جائے گی کہ آپ کے بچوں کو کی کوئی پٹائی نہیں ہوگی. اور واقعہ یہ کہ مدرسوں میں پٹائی نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. ایک اور سوال ہے، انہوں نے بھی اپنا نام ذکر نہیں کیا. یہ کہتے ہیں اگر بتی کی مینوفیکچرنگ کرنا حلال ہے؟ جائز ہے. اگر بتی کا استعمال تو آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مچھر بھگانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خوشبو کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے اس کے استعمالات ہیں. ایسا تھوڑی کہ خالی اس کو قبر ہی میں جلاتے ہیں. تو اس کا استعمال جائز ہے. ایک اور نام انہوں نے بھی نہیں دیا، اسٹار کارٹون چینل کر کے انہوں نے اپنا وہ تعارف کروایا ہے. یہ کہتے ہیں انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی یتیم کسے کہتے ہیں والی ویڈیو پر کامنٹ کیا کہ مصارف زکوٰۃ جملہ کیا ہے 8 ہے، ان میں سے ایک یتیم بھی ہے. یتیم کی تعریف جو آپ نے کی، اس سے وہ مالدار بچہ جس سے مرحوم ماں باپ بہت سارے مال و دولت چھوڑ گیا، اس کا صرف وارث اکیلے ہو، وہ اپنے ماں کے ساتھ تو یتیم کے ناطے اس کو دے سکتے ہیں. میرا خیال اور واضح کریے، ہم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی مفتی صاحب کی کہ اس میں کہاں دیا ہوں. یتیم اگر مالدار ہے تو اس کو ظاہر بات ہے اس کو زکوٰۃ کیسے دے گی؟ اگر وہ اپنے باپ کے ترکے سے اتنا زیادہ اس کو مل گیا ہے کہ وہ خود دولت مند ہے، تو اس کو تو ایسے تھوڑی دیا جائے گا اس کو. تو پوری کیا ویڈیوز ہے وہ واضح نہیں ہو سکی. کشور جہاں انہوں نے پوچھا ایک ضروری اور اہم مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. میں مسئلہ بالکل کھل کر بتاتا ہوں جس سے آپ کو دقت نہ ہو. ایک نوجوان مرد ایک بڑی عمر کی عورت کا تعلق کہاں تک ہو جائے کہ جس سے اس عورت کی بیٹی اس نوجوان مرد کے لیے حرام ہو جائے؟ انہوں نے ایک لمبا لکھا ہے اور وہ اس طرح کا ہے کہ اسے پڑھ کر کے سنانا باعث شرم بھی ہے، اور چونکہ یہ ویڈیو سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ مناسب بھی نہیں. اس کو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا کوئی مرد ہے کسی عورت کے ساتھ کس حد تک وہ بیٹھ ٹچ کر لے، چھو لے اسے، کہ اس عورت کی جو لڑکی ہوتی ہے یا اس کی ماں ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جائے. شریعت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اس طرح چھو لے کہ اس کو شہوت پیدا ہو، شہوت کے ذریعے سے، تو پھر اس کے اصول فروع یعنی اس کی لڑکی اور اس کی ماں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کے اپنے کچھ حدود بھی ہیں جو ہم پورے طور پر اس کو واضح نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جو لکھا ہے اس اعتبار سے
اب آپ اس عورت کی لڑکی سے شادی ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. آپ وہ کچھ بھی ہو، آپ رشتہ ختم کر دیجئے. آپ نے جس انداز میں کہا کہ میں بات کرتا تھا اور ایک دوسرے کے ہم ہاتھ پکڑتے تھے، یعنی پوچھنا یہ ہے کہ جس لڑکی سے رشتہ لگا ہے اس کی ماں سے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے تھے، اس کی وجہ سے کبھی خواہش بھی پیدا ہو جاتی تھی. ہم نے اشارے کنائے میں کہا ہے. تو جو آپ نے کنڈیشن لکھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں کسی بھی اعتبار سے گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس عورت کی لڑکی سے اپنا نکاح کریں. اگر پیغام یعنی اگر تاریخ بھی رکھ دی گئی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو کسی بھی عنوان سے اس رشتے کو آپ ختم کروائیں. وہ رشتہ بھی کسی بھی اعتبار سے آپ کے لیے درست اور جائز نہیں ہے. تو یہ رہے ناظرین اکرام آج کے سوالات کے جواب. اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.